پوری اولاد آدم میں بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہوئی 4 عورتیں. ان میں سے ایک ہیں آسیہ زوجہ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ. فرعون تو ایمان نہیں لایا لیکن بیوی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کی پاداش میں، جرم میں بڑی اذیتیں فرعون نے انہیں پہنچائی، بڑی تکلیفیں دی، بڑی سختیاں کی، بڑے ظلم ڈھائے، لیکن وہ اللہ کی برگزیدہ بندی ایک پہاڑ کی طرح ڈٹی رہی، اپنے ایمان پر ہر ظلم سہا، ہر زیادتی برداشت کی. لیکن فرعون کے تمام ظلم اور زیادتیوں کے باوجود وہ ثابت قدم رہی ایمان پر، اور اسی ثابت قدمی کا نتیجہ رہا زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا آسیہ کو، حضرت آسیہ کو. اور روایتوں میں ہے کہ زنجیروں سے باندھ کر پھر انہیں کوڑے مارے جاتے، مجبور کیا جاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے انحراف کریں. لیکن اللہ حضرت آسیہ نے وہ تمام تکلیفیں سہی، فرعون کا ہر ظلم سہا، لیکن کبھی ایمان سے انحراف نہیں کیا، ڈٹی رہی ایمان پر. اور اسی کا نتیجہ اور ثمرہ یہ رہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ایمان پر ثابت قدم رہی، ڈٹی رہی، ظلم برداشت کیے، زیادتیاں سہی، رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم میں بڑا اونچا مقام انہیں عطا فرمایا. اور یہ احادیث سے ثابت، رسول اللہ نے فرمایا حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے حوالے سے. تو یہاں سے ایک سبق امت محمدیہ کی عورتوں کے لیے، تمام طرح کی آرائشیں، آسائشیں، خوشگوار زندگی گزارنے کے سارے سامان مہیا ہیں. ماں باپ کے یہاں ہیں تب بھی، شوہر کے یہاں ہیں تب بھی. ایسا کوئی ظلم اور زیادتی جو فرعون نے ڈھائی اپنی بیوی پر ایمان لانے کی وجہ سے، ایسے ظلم تو نہیں ڈھائے جاتے نا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹی رہی ایمان پر. ہماری جو معاشرے کی خواتین ہیں، کیا مزاج ہے ان کا، کیا طور طریقے بنا لیے ہیں. ایک وہ تھی ظلم سہے، سختیاں سہی، ڈٹی رہی ایمان پر، اور آج ساری سہولتیں ہونے کے باوجود، سارے آرام کے سامان، نرم بستر، اچھے لباس، بہترین غذائیں، شوہر کا پیار، سارے سامان مہیا ہونے کے باوجود بھی پھر جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. نمازوں کے اوقات میں نمازوں کو ترک کر کے ٹی وی اور سیریل کے سامنے جو ہے اپنا وقت ضائع کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جن بچوں کی وہ تربیت کرتی ہیں، بچے جو ہیں بڑوں کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں. اور بالخصوص باپ تو جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے نا، کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے، تجارت کے لیے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، فیکٹری اور کارخانوں میں کام کرنے کے لیے. بچوں کی نظر اکثر و بیشتر جو ہے وہ ماں کے کردار پر ہوتی ہے. اور ہماری مائیں جو ہے، بچہ گود میں بھی ہے نا تو تب بھی ٹی وی اور سیریل پر نظر ہے. یا تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی ان کو بھگایا جائے اسکول یا مدرسے میں، اور پھر جو ہے وہ اپنے پسندیدہ جو ہے وہ سیریل دیکھنے میں مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں. اور پھر اسی وجہ سے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو ڈالا جائے گا. ضرورت ہے ہمیں اسلام کی ان مقدس و بابرکت خواتین کے اصول کو اپنانے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی. دوسری خاتون جو ہوئی معزز اولاد آدم میں وہ ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران. تیسری جو خاتون ہے وہ سیدہ زہرا پاک کی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اپنا مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا نا، سارا زمانہ دشمن بن گیا تھا. حضور فرماتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ اگر مجھے کسی نے سہارا دیا تو وہ خدیجہ نے. یہ حضور کی بیوی تھی بڑی، 15 سال ان کی عمر حضور سے زیادہ تھی. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی نے مجھے سہارا دیا تو وہ خدیجہ ہے. بڑی مالدار بھی تھی، بڑے بڑے قافلے جو ہے ان کے تجارت کے ملک شام اور دیگر ممالک میں جایا کرتے تھے. حضور کے اعلان نبوت کے بعد وہ جو مال جو ان کے پاس تھا وہ اسلام کی خاطر سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر انہوں نے قربان کیا. ایک مختصر سی بات ان کی فضیلت کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تو اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے کچھ بعد بھی غار ہیرا ایک غار ہے، اس میں جا کر حضور کئی ایام تک، کئی دنوں تک عبادت میں مصروف رہتے. کئی دنوں تک، کئی دن گزر جاتے، راتیں گزر جاتی، کچھ نہ کھاتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے وہ گھر سے کھانا تیار فرما کر اور پھر حضور کے لیے وہ لے کر جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ کھانا لے کر جا رہی تھی اور عرب کی گرمی، دھوپ کے ایام تھے، گرمی کا موسم تھا. اور عرب آج کل تو جو ہے بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں عرب میں، کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس قدر شدت کی دھوپ پڑتی کہ اگر مثال دی جاتی تھی عرب کی گرمی کے حوالے سے کہ ایسی شدت کی دھوپ ہوتی کہ اگر ریت پر چنے ڈال دیے جائے تو وہ بھن جایا کرتے تھے. ایسی شدت کی گرمی کہ لوگوں کے لیے باہر نکلنا دشوار ہوتا تھا دوپہر کے وقت میں. ایسے میں حضرت سیدہ خدیجہ جو ہے وہ حضور کے لیے کھانا لے کر تشریف لے جا رہی. کہاں پر؟ غار ہرا میں. جب وہ جا رہی تھی غار ہرا میں، رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا بھا گئی، ادا پسند آئی. رب نے جبرائیل سے حکم فرمایا جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو. غار ہرا میں حضور محض عبادت تھے. جبرائیل پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور ایک خاتون جو ہے آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے. اشارہ تھا حضور کی بیوی کی طرف، یا رسول اللہ یہ جو آپ کی زوجہ کھانا لا رہی ہے نا، جب پہنچے آپ کی بارگاہ میں، پہنچ جائیں جب غار میں، تو رب تبارک و تعالیٰ کا سلام انہیں پہنچا دیں. رب انہیں سلام بھیج رہا ہے سید الملائکہ کے ذریعے سے. فرشتوں کا سردار جو ہے رب کا سلام لے کر آ رہا ہے حضرت خدیجہ کے لیے. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ پہنچ جائے نا تو رب نے فرمایا ہے کہ آپ انہیں رب کا سلام پیش کریں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ خدیجہ کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، جنت کی بشارت سنا دیں. وہ ذات و شخصیت جن کی بارگاہ میں رب کے سلام آتے تھے، رب کی بارگاہ سے سلام آ رہا ہے، رب کی طرف سے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی. معمولی بات نہیں ہے، بڑی اونچی بات ہے. اللہ کی طرف سے من جانب اللہ جو ہے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، زمانے نے جھٹلایا، سب سے پہلے آپ نے حضور کی نبوت و رسالت کی گواہی دی. عورتوں میں سب سے پہلے حضور کی نبوت و رسالت کو نہ صرف مانا بلکہ ہر طریقے سے سپورٹ کیا، کھڑی رہی، ڈٹی رہی حضور کے پیچھے اور تسلی دیا کرتی تھی، دلاسا دیا کرتی تھی. یا رسول اللہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو جس کا
زمانے میں کوئی سہارا نہیں، آپ اس کے سہارے ہیں۔ آپ بیواؤں کے سروں پر شفقت کی چادر رکھنے والے، یتیموں کو غریبوں کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا زمانہ کیا بگاڑے گا؟ آپ تو زمانے کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے دلاسا دیا کرتی تھی، تسلی دیا کرتی تھی۔ یہاں بھی سبق ہے امت کی عورتوں کے لیے، بھلائی کے کاموں میں شوہر اگر غریب بھی ہو اور جو عورت شوہر کی غریبی میں راضی رہے اور دلاسا دے اپنے شوہر کو، تسلی دے، سپورٹ کرے، جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے بھی، جنت کی بشارت ہے اس کے لیے بھی۔ اور وہ جو تانے دیتی ہیں نا بات بات میں، حضور نے فرمایا کہ عورتیں بڑی ناشکری، زندگی کے 60 سال آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کرتے گزار دیے، بھلائی کرتے ہر جائز اور ناجائز ڈیمانڈ آپ پوری کرتے رہے، اور کبھی موقع ایسا آیا کہ کبھی کوئی ڈیمانڈ کی اور آپ پوری نہیں کر سکے، پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ ساری زندگی کی آپ کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے اور پلٹ کر کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی زندگی میں سکھ دیکھا بھی نہیں تمہارے ساتھ۔ ناشکری کرتی ہے شوہر کی، کفر کرتی ہے شوہر کے ساتھ، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسی عورتوں کو اٹھا کر۔ اور عالم میں، کائنات میں چوتھی جو خاتون اولو العزم، بڑے مقام پر فائز، ایسا مقام جو کسی کو نہیں ملا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائی، اور جب تشریف لاتی تو حضور کا طریقہ کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے بیٹی کے استقبال کے لیے، اور جس بیٹی کے استقبال کے لیے باپ کھڑا ہو جائے، اور باپ کون؟ امام الانبیاء، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے تاجدار، شب اسرا کے دولہا، مالک جنت، محسن کائنات، رحمت عالم، وہ جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امام الانبیاء جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، پھر ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہم لگا ہی سکتے ہیں۔ ہاں، جب وہ تشریف لاتی نا تو رسول اللہ علیہ السلام ان کا استقبال کیا کرتے تھے، بیٹی کا استقبال کرتے اور محبت کے ساتھ پیشانی کو بوسہ دیتے حضور، اور بوسہ دے کر اپنی چادر بچھا کر پھر سیدہ پاک کو آپ بیٹھنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا سیدہ زہرا کا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو ایک مرتبہ جب پہنچی تو حضور نے سرگوشی کے انداز میں کان میں کچھ کہا تو رو پڑی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مسکرانے لگی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے فاطمہ، عجیب چیز میں نے دیکھی، ایک ہی مجلس میں پہلے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے دیکھا، تو تھوڑی حیرت مجھے ہوئی، معاملہ کیا تھا، بات کیا تھی؟ تو کہتی ہیں حضور نے مجھے کان میں کہا کہ اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو جیسے ہی زہرا پاک کہتی ہیں میں نے سنا تو غم کی وجہ سے میں رو پڑی، آنسو بہہ نکلے آنکھوں سے۔ تو عائشہ پاک نے پوچھا کہ پھر ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کا فرشتہ مجھے آ کر تمہارے لیے یہ بشارت سناتا ہے کہ فاطمہ سے کہو کہ یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردارہ ہے، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردارہ ہے، اور اس کے شہزادے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردارہ، تمہارا شوہر جو ہے ولایت کا تاجدار ہے، اور تمہارے شہزادے وہ جنتی جوانوں کے سردار
یہ تھی مسکرانے کی وجہ. اللہ کی طرف سے انہیں جنتی عورتوں کی سردارہ کہا جا رہا ہے. اللہ اللہ، کس قدر بلند مقام ہے. اور جب یہ آیت قرآن کریم فرقان حمید کا 22واں پارہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 22واں پارہ اٹھائیں آپ، پہلے ہی صفحے کی آیت ہے کہ اے نبی کے گھر والو، رب تو یہ چاہتا ہے، رب تو یہی چاہتا ہے. انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نجاست کو دور کر دے، ہر نجاست کو دور کر دے تم سے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک و صاف کر دے، ہر نجاست کو دور کر کے تمہیں مزین کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، ستھرا کر دے، طیب و طاہر کر دے، گناہوں سے بھی، گناہوں کی نجاست سے بھی، اور ہر طرح کی بری عادتوں سے بھی، ہر اس شے سے جس کی وجہ سے ہر وہ بات یا ہر وہ چیز جو انسان میں ہوتی ہے نا، چاہے پھر ہمارا کردار ہو، کیریکٹر ہو، ہمارا کھان پان، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہو، بولنے کا اسٹائل ہو، یا پھر خاندان کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، یا پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کی وجہ سے، ہر وہ چیز، ہر وہ نقص یا ہر وہ بری چیز جس کی وجہ سے انسان کا ذکر جو ہے برائی کے ساتھ ہو، ذلت کے ساتھ ہو، لوگ جو ہیں ناپسندیدہ اور برے شبدوں کے ساتھ ذکر کریں، یاد کریں، ہر ایسی برائی کو رب فرماتا ہے محبوب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے ہر ایسی بری چیز کو دور کر کے انہیں مزین کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، ستھرا کر دے. اور اسی لیے تو اہل سنت والجماعت انہیں پنجتن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ پاک ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، مولا علی پاک، سیدہ زہرا پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پنجتن پاک کا جو معاملہ ہے نا، رب نے انہیں پاک و صاف کیا ہے، اسی لیے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. جب ذکر کرتے ہیں تو پاک کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی حضور سیدہ زہرا کے گھر کے سامنے سے گزرتے، ان کے حجرے کے سامنے سے گزرتے نا، تو سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت. حضور سلام فرماتے، گھر کے سامنے سے، زہرا پاک کے گھر کے دروازے کے سامنے سے جب حضور گزرتے نا تو سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر سلام، اے نبی کے گھر والوں تم پر سلام. اللہ اللہ، ہم زندگی بھر اس عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں کہ کبھی ہمارا پڑھنا قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کی وہ گارنٹی بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. زندگی بھر ایک عاشق جو ہے اسی طریقے سے سلام کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے. اللہ اللہ، قربان جائیں ان پر جن پر مصطفیٰ سلام بھیج رہے ہیں، قربان جائیں ان کی عظمتوں پر کہ جن پر امام الانبیاء سلام بھیج رہے ہیں. سلام کرتے ہوئے جاتے رسول اللہ، اے اہل بیت تم پر سلام، لہذا نمازیں قائم کرو. ساتھ میں کیا فرماتے؟ نمازیں قائم کرو. اللہ اللہ، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے نیکیوں کی دعوت کہاں دینا ہے؟ کہاں؟ بولو نا. نیکیوں کی دعوت، نماز کی دعوت، برائیوں سے بچنے کی دعوت سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، ہے نا، شہر والوں کو، باہر والوں کو. سب سے پہلے نیکیوں کی دعوت اپنے گھر والوں کو دینا ہے. ہاں، اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مومن بنایا ہے، اولو العزم بنایا ہے، عزت کا تاج سر پر رکھا ہے،
बुजुर्गी का ताज सर पर रखा है, रब ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और सैयदा ज़हरा पाक की सीरत का मुताला करें, मुसन्निफीन लिखते हैं जब खड़ी होती नमाज के लिए ईशा की नमाज पढ़कर अपने जन्नती शहजादों को सुला देती, जन्नती शहजादों को सुला देती, हसनैन करीमैन को सुला देती। और सुलाने के बाद कई मर्तबा तो यह होता कि वो चक्की भी जो है ना घर की, वो चक्की भी खुद ही पीसा करती थी। ये जन्नती औरतों की सरदारा, ये जन्नत की मलका है, वो चक्की पीस रही है खुद ही आटे की। हमारी बेटियों का, बहनों का क्या मामला, और ससुराल में थोड़ा बहुत काम पड़ जाए तो फोन लग जाता, आओ मुझे लेने के लिए, जहां तो बहुत ज्यादा काम मुझसे लिया जाता है, काम करा करा के जो है मेरा दम निकाल दिया। और जैसे ही बाप सुनता है फौरन नाश्तीन चढ़ाई और सीधा पहुंच गया बेटी के ससुराल में। क्या समझा है तुमने, उठा के ले आया घर। और कई मर्तबा माँ बाप खुद ही जो है वो बेटियों की, भाई बेटियों बहनों की आदतें बिगाड़ देते, रहने नहीं देते चैन से, ससुराल में आदतें बिगाड़ देते हैं। नतीजा फिर क्या निकलता है, फिर जिंदगी भर के लिए वो बोझ बन जाती है तुम पर, है ना। पहले बढ़ावा देते हो देते हो देते हो देते हो देते हो, नाफरमानी 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 करती जाती है करती जाती है करती जाती है, फिर 3 लफ्ज बोलकर उसको जा वहीं रहे अब। और फिर बाद में सोचते हैं कि तू फिर गालियां बकती, वहीं अच्छी थी, है ना। तो ये उम्मत की औरतों के लिए सबक है, ये दर्स है। कहां जन्नत की शहजादी है, जन्नती औरतों की सरदारा है, जिनके शहजादे जन्नती जवाना का सरदार वो चक्की पीसा करती थी। और कभी कभी तो मामला ये होता कि नमाज के लिए खड़ी हो जाती ना तो आसमान के फरिश्ते आकर फिर उनके घर की चक्की चलाया करते थे। इबादतों का हाल ये था कि खड़ी होती नमाज के लिए। ये मकाम और मर्तबे जो मिले हैं ना, तो कैसे मिले हैं वो भी सुने। नमाज के लिए जब खड़ी होती, सर्दी की ठंड की बड़ी बड़ी रातें, और बड़ी बड़ी रातों में जब आप सजदे में सर रखती तो एक ही सजदे में इशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज का वक्त हो जाता। एक ही सजदे में सारी रात गुजर जाती, फजर की अजान की आवाज सुनाई देती मस्जिद नबवी से, हाथ उठाकर अर्ज करती, मौला कैसी छोटी छोटी रातें तूने बनाई है, तेरी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं हो पाता। कैसी छोटी छोटी रातें बनाई है, फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं हो पाता। ऐसी रातें बना दे कि तेरी फातिमा की 2 रकातें मुकम्मल हो जाए, इबादत मुकम्मल हो जाए। ये इबादत का मामला था। और इसी वजह से मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने फातिमा की पाकीज़गी इनके तक़वा की वजह से, इनकी इबादतों की वजह से, इनकी रियाज़तों की वजह से रब ने राज़ी होकर वादा फरमाया मुझसे कि फातिमा की आल को क़यामत तक जो पैदा होंगे नस्लों में हज़रत ज़हरा पाक की, सबको रब तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। क़यामत तक जो पैदा होंगे ना, सबको रब तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। एक मौके पर रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी बात कि ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ना, उनका क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। आधे पौन घंटे से लगभग कुछ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ आप की आँखों में जो है वो नींद जो है वो तैर रही है, दिमाग पर नींद सवार है, फिर भी बैठे हैं। मोहब्बत है ना, जिससे मोहब्बत हो तो उसके लिए बंदा कुछ भी करने को तैयार होता है ना। दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या चांद तारे सब तोड़ कर ले आऊंगा, है ना दुनिया में। और ये जो दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत, इसकी उसकी मोहब्बत, ना जाने इंसान से क्या क्या करवाती है और वो जहन्नम तक पहुंचा देती है ना। नौजवानों, इसके उसके चक्कर में पड़ना मत, हाँ, वरना पता नहीं क्या होगा अंजाम। मोहब्बत करो उनसे, अकीदत रखो उनसे जिनकी मोहब्बत दुनिया भी संवार देती है, आखिरत भी संवार देती है, जिनकी मोहब्बत जहन्नम से छुटकारा दिला देती है, जन्नत का परवाना दिला देती है। मोहब्बत उन हस्तियों से करो जिनसे मोहब्बत करने वाला नाकाम नहीं होता। दामन में भले ही कुछ ना हो, झोपड़ी में रहता हो, पहनने के लिए अच्छा लिबास ना हो, खाने के लिए अच्छी नेमतें ना हो,
लेकिन दामन में अगर मौलाए कायनात की मोहब्बत हो, ज़हरा पाक की मोहब्बत हो, ज़हरा पाक के शहजादों की मोहब्बत अगर दामन में है, सीने में है अगर, तो ये मोहब्बत खुदा की कसम खाकर कहता हूं तुम्हें जहन्नम से आजाद कर देगी। ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत का परवाना दिला देगी। मेरे आका ने फरमाया था हजरत मौलाए कायनात से, मेरे पीछे जन्नत में मेरे पीछे फातिमा होगी, फातिमा के पीछे उनके शहजादे होंगे, उनके पीछे तुम होंगे। मौलाए कायनात ने पूछा था, और जो हमारे चाहने वाले जो बैठे होंगे सटाना की सुन्नी जामा मस्जिद में जिक्र करते हुए, उनका क्या बनेगा? तो मेरे आका ने फरमाया था उनका यह होगा जो तुमसे मोहब्बत रखेगा, जो तुम्हारी आग से मोहब्बत रखेगा, जन्नत में वो भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।